اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ پیروکار مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام زیادہ نماز پڑھتے ہیں اور زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں اور اس مہینے میں خاص طور سے زیادہ تلاوت کی جائے، کیونکہ ہر آیت جو تلاوت کرتا ہے وہ پورے قرآن کا ثواب رکھتی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مسئلہ غسل کا ہے کہ انسان کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور سویرے وہ غسل کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر داخل ہو جاتا ہے اور اس کا غسل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کہ اس نے غسل پہلے شروع کر دیا ہے اور بعد میں کچھ حصہ غسل کا اگر فجر کے وقت میں ہو گیا ہے تو اس کا غسل بھی صحیح ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ آج سورہ طارق کے بارے میں گفتگو کی جائے گی کہ سورہ طارق میں نجم ثاقب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، انسان کی خلقت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورے کو اگر نماز میں پڑھا جائے تو اس کے اندر وجاہت پیدا ہوگی، روز قیامت وہ وجاہت اور متانت کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، یعنی روز قیامت وہ متانت اور وجاہت کے ساتھ منزل دی جائے گی اور وہ جنت میں انبیاء کے اصحاب اور ان کے رفیقوں میں شمار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نگراں معین کیا گیا ہو۔ پھر انسان دیکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبطل السرائر وما له من قوة ولا ناصر۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خدا انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا تو پھر نہ کسی کے پاس قوت ہوگی اور نہ مددگار۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول الفصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا۔ قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی اور شگافتہ ہونے والی زمین کی، بے شک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔
یعنی اگر کافروں کو موقع دیا جا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے ایک مہلت ہے ان کے لیے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ صرف اور صرف ان کو مہلت دے رہا ہے۔ دوسری گفتگو سورہ اعلیٰ میں ہے کہ اس میں تسبیح کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، نسیان کے بارے میں ہے، پاکیزگی فلاح کی شرط ہے، کامیابی کی شرط ہے، ذکر رب اور نماز۔ یہ سورہ اگر کوئی واجب یا نافلہ نمازوں میں تلاوت کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور مومن کو چاہیے کہ ہر شب جمعہ اس سورے کو نمازوں میں ضرور پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے، جس نے چارہ بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ ہم ان قریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، لہذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو، ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى نَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کریں گے جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، پھر نہ اس میں زندگی ہے نہ موت، بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہوگا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جب کہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔